سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، کتابوں میں لکھا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، آقا کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ کی زندگی میں یہ دن 60 اور 3 63 مرتبہ آیا۔ اور یارو، اگر یہ دین تھا، یہ شریعت تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، رب کا نظام تھا، مالک کا پیغام تھا، تو محبوب نے پوری زندگی 63 برس میں ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کے حوالے سے یہ حکم دیا ہو کہ میرے ماننے والوں اس طرح سے جلوس نکلے، اس طرح سے جھنڈے لگے، اس طرح سے گیا۔ اس وقت گدے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، ریڑیاں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، بینر نہیں بن سکتے تھے۔ اور یارو، ایک عدد صحیح روایت، ایک عدد صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول تو پیش کر دیا جائے۔ اور یارو، دنیا میں ماں بیٹے سے، ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے۔ آئیے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ محبوب کی والدہ، آپ کی ماں، حضرات، محبت نہیں تھی، 6 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا، انہوں نے اس طرح کیا۔ اگر کیا ہے بھائی، تجھے تیرا دین مبارک، ایمان مبارک، محبت مبارک، عقیدہ مبارک، یہ سب کچھ مبارک۔ جا ایک روایت تو ڈھونڈ تاریخ میں ملتی ہو کہ سیدہ آمنہ نے محبت کا اظہار ایسے کیا ہو جس طرح تو کرتا ہے۔ اگر کوئی کرے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایسے نہ کرے تو میلاد کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے محبوب کی والدہ کو کیا کہہ دیا ہے؟ آگے بڑھیے حضرات۔ دادا عبد المطلب، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 8 مرتبہ آیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں یہ دن 8 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آیا۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 55 مرتبہ آیا۔ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 85 مرتبہ آیا۔ حضرات، آپ کے چچا سیدنا زبیر کی جو ہے عمر کے اندر یہ 34 مرتبہ دن آیا۔ کیا ان کو آقا سے محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا؟ اور جاؤ دادا سے، چچاؤں سے ایک روایت جو سند میں صحیح ہو، یہ صریحاً کہہ رہی ہو کہ انہوں نے اسی طرح محبت کی ہے جس طرح آج گجراوالا کا ایک مسلمان اور کلمہ گو کر رہا ہے۔ تو لے آئیے، اگر نہیں ملتی تو کیا مانا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے پیغمبر کے دادا کو بھی نہیں چھوڑا، چچاؤں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، محبت سے بولیے، ہماری 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 ہماری۔ او یارو، ماؤں کو بھی نہیں چھوڑا۔ گنیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی میں شادی کے بعد آقا کی ولادت کا دن توجہ کیجئے 25 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ یارو حساب رکھو، حساب۔ طالب علم بنو، عالم بنو، سکالر بنو، تاریخ اور ہسٹری سامنے رکھو، ذرا پڑھیے 25 مرتبہ سیدہ خدیجہ کی زندگی میں اور سیدہ عائشہ کی زندگی میں یہ دن 59 مرتبہ آیا۔ سیدہ حفصہ کی زندگی میں یہ دن 42 مرتبہ آیا۔
سیدہ زینب بنت جحش کی عمر میں یہ 17 مرتبہ آیا، سیدہ سودا کی عمر میں یہ زندگی میں دن 58 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، اس طرح انداز اپنایا؟ او یار اگر ملے تو ذرا ایک دن مدینے کے اندر ایک جلوس تو ایسا دکھا دے۔ اگر نہیں ہے تو کیا ان کو محبوب سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، یا پھر اس وقت اس طرح کی یہ عید یا ایسا کوئی دین نہیں تھا سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، افسوس کہ تو نے مسلمانوں کی ماؤں کو بھی ابلیس کہہ ڈالا۔ شرم آتی ہے کہ محبت میں آ کے کس کس کو روندا گیا۔ محبوب کی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر میں آقا کی ولادت کا دن 30 مرتبہ آیا، سیدہ رقیہ کی زندگی میں 22 مرتبہ آیا، سیدہ ام کلثوم کی زندگی میں 25 مرتبہ آیا، سیدہ فاطمہ، یارو وہ فاطمہ جنت والی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسنین کی اماں جان فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور اہلیہ فاطمہ، اور یارو محبوب کی لخت جگر فاطمہ، 23 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح سے منایا، اس طرح سے اظہار کیا؟ اگر کوئی ملے تو ایک صحیح سند سے روایت لے آ جو صریح اللفظ ہو کہ انہوں نے ایسے کیا۔ اگر نہیں کیا تو غور کر، تو نے تو نبی کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حسن و حسین کی زندگی آئی، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ 56 مرتبہ یہ دن آتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں یہ دن 57 مرتبہ آتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کو آقا سے پیار نہیں تھا۔ پھر سوچ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے نبی کے نواسوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرات خلفائے اربعہ، اللہ نے حکومت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، دین پھیلا، دنیا کے اطراف و اکناف میں گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، عمر فاروق کی زندگی میں یہ دن اسلام قبول کرنے کے بعد 29 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد آیا، علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم جمیعا، اور یارو ان کی زندگی میں 53 مرتبہ جو ہے 53 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ خلفائے اربعہ نے اپنی حکومت کے اندر کوئی ایک جلوس، گدھے نہیں تھے مدینے میں، گدھے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، دوستوں کپڑا نہیں تھا کہ جھنڈے نہیں بن سکتے تھے، کاغذ نہیں تھا کہ یہ چیزیں چھپ سکتی تھی، لوگ نہیں تھے کہ جلوس نہیں نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا۔ کیوں؟ محبوب سے محبت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ میلاد کا منکر کافر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ او یار سوچ، اگر تیرے ایمان میں، تیری محبت میں، تیرے عقیدے میں، تیرے اشعار میں، تیرے بازار میں، تیری دکان میں، تیرے ایمان میں یہ بات ہے کہ جو خوشی نہیں مناتا جس طرح ہم نے منائی ہے وہ ابلیس ہے، انبیاء بھی نہ بچے، اور ظالم پھر آقا کے والد بھی نہ بچے، والدہ نہ بچی، دادا نہ بچے، چچا نہ بچے،
بیٹیاں نہ بچی، نواسے نہ بچے، خلفائے اربعہ نہ بچے، عشرہ مبشرہ نہ بچے، بدری صحابی نہ بچے، انصار نہ بچے، مہاجرین نہ بچے، پھر رہ کون گیا؟ تو پھر کون ہے؟ اگر وہ سب کے سب خوشی نہ مناتے اس طرح سے جس طرح تو نے منائی، تیرا یہ شعر کس کس کو لے گیا؟ توبہ کر لے، میری دعوت ہے، آج بھی وہ مسلک لے لے جو صحابہ کرام کا تھا، جو عشرہ مبشرہ کا تھا، جو انصار و مہاجرین کا تھا، جو خلفاء اربعہ کا تھا، جو نبی کے نواسوں کا تھا، جو آقا کی بیٹیوں کا تھا، جو محبوب کی بیویوں کا تھا، جو خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد صحابہ کرام کا دور گزرا، تابعین اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ آئے، سعید ابن المسیب آئے، حسن بصری آئے، سیدنا اکرمہ آئے، جناب حماد آئے، بڑے بڑے نام آئے۔ ایک جلوس تو تابعین کے دور میں ایسا دکھا دے، ایک دن تو اس طرح ولادت کو منانے کا دکھا دے۔ اور کون حماد؟ جناب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ حماد۔ تو نے کیا کہا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تابعین بھی اس کی زد میں آ گئے۔ فقہائے اربعہ کو لیجئے، امام ابو حنیفہ کی زندگی میں رحمہ اللہ یہ دن 70 مرتبہ آیا، امام مالک کی زندگی میں یہ مہینہ 86 مرتبہ آیا، امام شافعی کی زندگی میں یہ دن 54 مرتبہ آیا، امام احمد کی زندگی میں یہ دن 77 مرتبہ آیا۔ ایک جلوس تو دکھا، ایک کسی گھر پہ لگی ہوئی یہ جھنڈی، یہ نالین مبارکین جو ہیں، ان کا یہ نقش، اس طرح کی چیز اپنے امام سے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک صریح قول تو دکھا دے، تجھے مبارک ہو۔ اگر نہیں ملتا تو تو نے تو اپنے امام کو بھی معاف نہیں کیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، دنیا کے سارے مدارس میں کوئی بھی مسلک ہو، صحیح بخاری کو پڑھایا جاتا ہے، دنیا کا اجماع ہے امام بخاری کی زندگی میں رحمت اللہ علیہ یہ دن 62 مرتبہ آتا ہے، امام مسلم کی زندگی میں 55 مرتبہ، امام ابو داود کی زندگی میں یہ دن 73 مرتبہ، امام ترمذی کی زندگی میں 79 مرتبہ، امام نسائی کی زندگی میں 88 مرتبہ، ابن ماجہ کی زندگی میں 64 مرتبہ، ابن ابی شیبہ کی زندگی میں 85 مرتبہ، امام دارمی کی زندگی میں 74 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ ایک روایت لے کے آ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے جلوسوں کی قیادت کی ہو، یہ انداز اپنائے ہوں جو آج تیرے ہیں۔ انہوں نے تو ایسے نہیں کیا، آقا سے محبت نہیں تھی، محبوب سے پیار نہیں تھا، یا پھر اس وقت یہ دین نہیں تھا جسے دین بنا دیا گیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ غور کر، تو نے محدثین کو بھی معاف نہیں کیا۔